ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا بینات اور ہدا، ہدایت اور واضح دلیلیں، من بعد اس کے جو ہم نے اس کو بیان کیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنت ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ اصلحوا اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور بیان کریں کہ یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا بہت بڑا مہربان ہوں۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ رب العالمین کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک کے دن راتیں جو بڑی باعث برکت اور باعث بخشش ہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، دوسرا عشرہ آخری مرحلے میں ہے، آج 19واں روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس 19ویں روزے کی سحری میں برکتیں نازل فرمائے، اور جس نیت سے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبھانے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا بھی برابر نہیں ہے۔ علم کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنے رب اور خالق اور مالک اور رازق کی پہچان ہوتی ہے، اور اس لیے مشرک کے لیے رب رحمان نے کل انعام بل ہم اضل، جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں، توحید کی پہچان نہیں، وحدانیت کی پہچان نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی پہچان نہیں، وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق بھی اپنے رب کو رب سمجھتی ہے۔ حضرت انسان جس کو بڑا مقام اور رتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اگر اس کو اپنے خالق کی پہچان نہیں تو یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض دوست کہتے ہیں جی فلاں بہت علم والا ہے، بہت علم والا ہے، اگر اس کو توحید کی سمجھ نہیں، رسالت کی سمجھ نہیں، ختم نبوت کی سمجھ نہیں، وہ کوئی علم والا نہیں، وہ ڈنگر ہے، جانور ہے، جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں۔ توحید جو ہے یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کی یہ بدبختی ہے جو اس آیات میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ علم ہے، کتاب ہے، لیکن بے ایمانیاں کرتے ہیں،
خیانت کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے مال کا خائن، ایک ہوتا ہے علم کا خائن۔ مال کا خائن کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، توبہ استغفار نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی خائن۔ اجتماعی خائن کون ہوتا ہے؟ جو کسی ادارے کو چلاتا ہے، کسی تنظیم کو چلاتا ہے، اور ان کے جو چندے ہیں، ان کے جو مالی معاملات ہیں، اس میں گڑبڑ کرتا ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ مسجد ہے۔ ہر آدمی اس کی نیت کے مطابق ملے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ دینے والا اگر کوئی خرچ کرتا ہے کسی ادارے میں یا کسی تنظیم میں، اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ آدمی اس میں خائن ہے، بددیانت ہے، خیانت کرتا ہے، تو قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ہپ پر، اس کی دبر پر ایک جھنڈا لگا ہوگا، استغفر اللہ، اور لوگ دور سے دیکھیں گے کہ یہ کون آدمی ہے، کہیں گے یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے لوگوں کا خائن ہے، لوگوں کے مال کی خیانت کرتا تھا، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں ایک آدمی صدقہ دیتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر اس کو کما حق ہو وہ استعمال نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں تو مجرم ہے نا، اس کو جواب دینا پڑے۔ جھوٹ بول کے مال اکٹھا کرنا، اللہ کے نام پہ اکٹھا کرنا، اور پھر اس کو حق والوں تک پہنچانا نہ، اس کو صحیح خرچ نہ کرنا، اسی کو خیانت کہتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین نہ آیا ہے، نہ قیامت تک، نہ قیامت کے بعد آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جن کو مکے کے کافر اور مشرک کہتے تھے کہ آپ جیسا سچا، آپ جیسا امانت دار نہ آیا ہے، نہ آج تک ہم نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ گئے، ہر بچے کو اس بات کا علم ہے، آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا تھا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اللہ اکبر، اور ان میں غیر مسلم ہے، کافروں کی ہو سکتی ہے، مشرکوں کی ہو سکتی ہے، جن کو اپنوں پہ امید نہیں، آپ پہ امید ہے کہ آپ مال کی خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اجر بھی بہت ہے کہ آپ کسی کی مال میں خیانت نہیں کرتے، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کسی یتیم کا مال ہے، بھائی کا مال ہے، بہن کا مال ہے، اس نے آپ کو حقدار سمجھ کے، امانت دار سمجھ کے آپ کو دیا ہے، آپ کے ذمے ہے نا اس کی حفاظت کرنا، اس کو کھا لینا، اس کو یوز کرنا، اس میں پرافٹ حاصل کرنا، ہاں اس کی اجازت لے کر آپ کر سکتے۔ ہماری جامعہ مسجد محمدیہ اہل حدیث نوشہرہ روڈ پہ ایک خزانچی تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ فوت ہو گئے، تو گھروں میں پرانے بزرگ جانتے، اب تو بڑی بڑی سیفیں اور بڑی بڑی الماریاں آ گئی، اس دور میں وہ ٹرنک ہوتے تھے، پرانے وقتوں میں ٹرنک ہوتے تھے۔ تو ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے نے جب اس ٹرنک کو کھولا اور مسجد کے لوگوں کو بلایا کہ یہ آپ کے امانت ہے، کیونکہ خزانچی تھے، دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگوں نے پیسے دیے اس ٹرنک میں موجود تھے۔ 10 روپے ہیں تو 10 روپے موجود تھے، اس دور میں 1 روپیہ بھی تھا، 1 روپیہ بھی موجود ہے، کسی نے 100 دیا تو وہ بھی موجود ہے۔ گھر والوں کا بیان کیا تھا؟ کہتے تھے ہمارے گھر میں یہ مسجد کے پیسے آتے تھے، ہمارے والد محترم ہمیں چینج بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرما لیں، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے امانت، کہ جس طرح کے پیسے آئے ان کی شکل بھی نہیں بدلی۔ ہوتا ہے نا، چلو باندھ دے دیا کسی کو، یار 500 روپے کا چینج چاہیے، یہ لو مسجد کے پیسے ہیں چینج، کہتے ہیں وہ چینج بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے گھر کی امانت ہے، میں اس کو کسی طریقے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کے گھر پہ لگے گا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن آج معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ۔ نوشہرہ روڈ چوک نیائی میں پتہ نہیں اس وقت وہ دکان ہے یا نہیں، کسائی کی دکان تھی، یہ گوشت جو مٹن کا چھوٹا گوشت وہ بڑا اس کا چلتا تھا ایک دور میں، جب ہم بڑی مسجد میں حفظ کرتے تھے۔ اس نے ایک دن جملہ استعمال کیا جو ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا تمہارا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟
اس کا ایک جملہ تھا جو ہمارے سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کہنے لگا مسجدوں کے مدارس کے خزانچی زندہ رہے، میرا کاروبار چلتا رہے گا. یہ اس کسائی کے الفاظ تھے. آپ خود اندازہ. آج ہم قومی مال اس طرح بے دریغ خرچ کرتے ہیں جیسے کسی نے حساب نہیں لینا. ٹھیک ہے ہم نہیں لے سکتے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کو تو حساب دینا یا نہیں دینا کہ تیرے پاس امانت آئی تھی، تو نے اس کے استعمال. ان پیسوں سے پرافٹ حاصل کرنا، کاروبار میں لگانا حرام ہے. یہ بات یاد رکھنا. وہ بزرگ تو تبدیل بھی نہیں نہ کرتا تھا. آج بعض خزانچی اللہ معاف فرمائے پتہ چلا ہے وہ اپنے کاروباروں میں فیکٹریوں میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں لاکھوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس لاکھوں روپے سے اپنی فیکٹریاں اپنے کاروبار چلاتے ہیں. کیا اس میں پرافٹ نہیں ہو رہی؟ کیا وہ جائز ہے؟ نہیں جائز. جس طرح زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ نے سال میں زکوٰۃ نکالی مثلا 2 لاکھ روپے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس 2 لاکھ کو اپنے کاروبار میں آپ یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ اس زکوٰۃ کی رقم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، پرافٹ حاصل کر رہے ہیں، وہ تو حرام ہے. حکم کیا ہے اس کو علیحدہ کیا، حقداروں کو دے. اگر آپ نے اسی زکوٰۃ کی رقم سے کمائی کرنی ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کیسی رہتی ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام تھا. وہ مال میں بھی خیانت کرتے تھے اور علم میں بھی خیانت کرتے تھے. لوگوں کے مال میں وہ بھی بے ایمانیاں کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے اس عجم کے واحد خوش نصیب انسان ہے جس کو صحابی کا لقب میرے رب نے عطا فرمایا. عجم میں ہمارے علاقے، یہ جو ایران کا علاقہ اس کو فارس کہتے تھے. ہمارے اس بر صغیر سے وہ واحد آدمی ہے جو یہاں سے کہاں تک گیا اور کہاں سے مدینے پہنچا اور اللہ کے نبی کا ایمان کی حالت میں دیدار نصیب ہوا اور صحابی رسول بن گیا. اللہ اکبر. یہ عجم کے علاقے کو فخر ہے کہ ہمارے اس علاقے سے بھی ایک ایسا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے صحابی کا لقب عطا فرمایا رضی اللہ عنہ. انہوں نے پادریوں سے جو علم سیکھا تھا تورات کا، انجیل کا، انہوں نے اپنے سفر میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک پادری کے گھر میں، جس طرح آج کل ہمارے ملا ہیں، مولوی ہیں، خطیب ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سب کچھ ہیں، اور ان سے کوئی بات پوچھی جائے وہ لڑنے مارنے پہ آتے ہیں. علم کی بات پوچھو پھر بھی لڑتے ہیں، ان سے حساب مانگ لو پھر بھی لڑتے ہیں. کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے پڑھنی، دفاع یا استغفر اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. وہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. کسی بھی مسئلہ کی مسجد ہو، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، وہ لڑائی کریں گے کہ یار میں نے تجھے 5000 روپیہ دیا تھا، یہ ٹوٹی لگانی ہے یا مثلا لائٹ لگانی، وہ لگی نہیں. دینے والا پوچھ سکتا ہے، اس کا حق بنتا ہے. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا اعظم رحمہ اللہ آج بھی یہ جو گرو نانک پورہ جامع مسجد رحمانیہ کے لوگ گواہ ہیں. وہ اپنے قاری صاحب کو کہا کرتا تھا، والد صاحب پیسے نہیں رکھتے تھے، وہ خزانچی رکھتے تھے، صرف سوال کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے لیے دو، وہی پرچی کاٹتے تھے، خزانچی وہی پیسے رکھتے تھے. ہاں ایک بات ضرور کہتے تھے، اگر کسی نے لوٹے کے لیے پیسے دیے ہیں تو لوٹا ضرور لاؤ، اور اس کو پتا چلے کہ میں نے جو رقم دی تھی اس کا لوٹا آ گیا. میں نے ٹوٹی کے لیے پیسے دیے، ٹوٹی لگ گئی ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے اگر ٹوٹی نہ آئی، لوٹا نہ آیا، دینے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو، لگتا ہے کہ یہ خزانچی کھا گیا. استغفر اللہ. ممکن ہے کسی اور جگہ پہ لگا دیا، لیکن میرے والد صاحب کہتے تھے شک بھی نہیں پڑنا چاہیے. اس نے پکھے کے پیسے دیے، پکھا لا کے لگاؤ. اس نے کلین کے پیسے دیے، کلین لگاؤ. یعنی جس نیت سے اگر کسی آدمی نے پیسے دیے ہیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ کیا یہ مسجد والوں نے وہ چیز لائی ہے. آج اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا گھر مسجد اللہ کا گھر جامع مسجد خورشید، میں اس گھر کو سلام پیش کرتا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا، زندگی کا عرصہ گزر گیا، زیادہ گزر گئی، تھوڑی رہ گئی ہے، کب یہ وقت ختم ہو جائے. بیماریاں ہیں، موت تو آنی ہے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے کہ جب سے میں نے اس گھر میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے آج تک کسی آدمی سے پیسے کے بارے میں نے نہیں سنا. اللہ اس کی وجہ کیا؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ خود ہی اس گھر کا حصہ رکھتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت. اور پھر مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ اس مسجد کا جو حصہ اس کو علیحدہ رکھتے ہیں، اس کا حساب کتاب کرتے ہیں. تو میں یہ خوش قسمتی ہے. اور یہ گھر کی آباد کاری میں مال کا حق دار ہونا. اور میں نے ایک جملہ بھی سنا تھا، میں آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں، یہ تحسین شکر کے لیے کہ ہم مسجد پہ رزق حلال لگاتے ہیں
اللہ، یہ بات کوئی دعوے سے نہیں کر سکتا، میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا، اور مساجد مدارس میں میرا تعلق ہے، علماء سے میرا تعلق ہے، میں نے آج تک کسی سے یہ جملہ نہیں سنا، شاید آپ نے کسی سے سنا ہو یا نہ ہو، میں نے آج تک نہیں سنا کہ ہم مسجد کے اوپر رزق حلال لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ محسنین کا ذکر کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، میں اس کا مال اس طرح خرچ کرتا ہوں جس طرح میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، میرے ابو بکر کا احسان میرا رب ہی اتارے گا۔ ابو بکر کا مال پکیزہ تھا، ہمیں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کا مال ہر جگہ پہ خرچ کرتے تھے، غریبوں کے لیے، اداروں کے لیے، مساجد کے لیے۔ جتنی مسجدیں بنی آپ دیکھ لیں، مسجد قباء آپ نے بنائی، مسجد نبوی آپ نے بنائی، مسجد الحرام میں آپ کی زندگی میں بھی کام آئے، اس سے پہلے بھی آپ نے تعمیر کے حصہ میں لیے۔ تو اس لیے مکے کا کافر کا تو عقیدہ ہے کہ رزق حلال اللہ کے گھر میں لگتا ہے، حرام نہیں لگتا، ہماری کمائی حرام کی ہے۔ انہوں نے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے آ کے بڑے بڑے سرداروں نے محنت مزدوری کر کے اس پیسوں سے بیت اللہ کو بنایا، اور ان کے امین ہونے کی دلیل ہے کہ آج حتیم باہر ہے، کیونکہ رزق حلال ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا مسجد الحرام کو چھوٹا کر دو، اللہ کے گھر کو چھوٹا کر دو، بیت اللہ کو چھوٹا کر دو۔ آج دلیل ہے کہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں رزق حرام نہیں لگتا۔ ہم تو پھر مسلمان ہیں، اس لیے اللہ کے گھر میں، چلو یہاں تو نہیں، آپ کسی بھی گھر میں دیتے ہیں تو رزق حلال تو جو میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میں یہ ان آیات کے سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، مال کی خیانت اور علم کی خیانت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میں سے چند الفاظوں میں مال کی خیانت چاہے وہ کوئی بھی ہو، یاد رکھو اس کا جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بتونی ہے، شاطر ہے، ہیلوں سے بچ جائے گا، لیکن خالق کائنات سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نیت بھی کرو، کوشش بھی کرو، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے کسی کو کچھ ذمہ داری دی ہے، کسی تنظیم کی، کسی اسپتال کی، کسی ادارے کی، اس میں خیانت نہ کریں۔ دیکھو ایک آدمی ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں گے، آپ اس سے معذرت کر لیں گے۔ قومی مال کس سے معافی مانگو؟ بعض آدمی ایک دفعہ ہی آیا، وہ چندہ دے کے چلا گیا، آپ کہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ صحابہ کرام کی دلیل سن لو، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوفے سے یا بصرے سے ایک صحابی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو صحابی رسول نے مسئلہ بتایا۔ جب وہ صحابی چلے گئے تو وہ مدنی صحابی نے گھوڑا نکالا، سواری نکالی، پیچھے سفر کرنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس صحابی کو ڈھونڈا، قریب گئے تو صحابی رسول نے دیکھا کہ میں ابھی آپ سے مل کے مدینے آیا ہوں، آپ میرے پیچھے آ گئے۔ کہنے لگے بات سنو، مجھے پتا چلا ہے کہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے نا، وہ اس طرح نہیں، وہ اس طرح ہے۔ اللہ اکبر! یہ لوگ تھے جن کو اللہ کے عذابوں کا ڈر تھا۔ کہنے لگے تم نے جا کے کہنا تھا کہ مدینے کے فلاں صحابی نے یہ مجھے مسئلہ بتایا ہے، تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ تھے جو علم کی خیانت سے بھی ڈرتے تھے، حالانکہ ارادے سے نہیں۔ علم ہے، انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ یاداشت نہیں رہتی، وہ حافظہ نہیں رہتا، بیماریوں کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے۔ ہر جس طرح جوانی کا حافظہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہو سکتا، جو صحت میں ہمارا میموری ہے یا ذہانت ہے وہ بیماری میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مال کی خیانت، اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہودیوں عیسائیوں کا، یہ مال کے بھی خائن تھے اور علم کے بھی خائن تھے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی خائن اور خیانت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی جگہ میں عزت دے تو اس میں امانت و دیانت، سچائی کو سامنے رکھ کے اپنی نجات کا بھی ذریعہ بنائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ بچے تو معصوم ہیں، یہ عورتیں تو معصوم ہیں، ان کو نہیں پتا تم حلال لے کر آتے ہو یا حرام لے کر آتے ہو۔ یہ کل ہی آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ اخبارات میں پڑھا ہے کہ لوگوں نے وہ جو ایک ایپ آئی تھی $120 جمع کروائے۔ ہمارے یہ 10 دن بڑے مشکل تھے، فونوں پہ بچے ہم سے لڑ رہے تھے، جائز ہے جائز ہے، اب سب جائز قرار دو، جائز قرار دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ کے کہنے پہ جائز تو نہیں ہوگا، دین میرا تو نہیں ہے۔
اللہ ماشاءاللہ آپ سنو ایسا کو تو تعداد بھی یاد. کل مجھے پتا چلا ہے وہ حرام خور سارے ڈوب گئے. شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں, چمک کو اختیار کرتے ہیں. اور یاد رکھو کسرات, بعض چمک جو ریت نہیں ہوتی, پانی نہیں ہوتی, وہ ویسی چمک ہوتی ہے. آپ سڑکوں پہ یہ موٹر وے پہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو دور سے کیا نظر آتا ہے؟ چمک ایسے جیسے پانی ہے. جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب یبسط الرزق لمن یشاء. اس طرح کمینگیاں کرنے سے, حرام کاری سے بندہ امیر نہیں ہوتا. امیر وہ ہوتا ہے جس کو میرا رب کرتا ہے. اب وہ سارے ڈوب گئے, اب سارے رو رہے ہیں. اب ان کا شغل لگا ہوا ہے, فطرانہ دینا تو ان کو دو, زکوٰۃ دینی ہے تو ان کو دو, افطاری کرانی, کیوں ان بدبختوں کو دیں؟ ان کو سزا ملی ہے. 2,70,00,000 بندہ. اور مجھے ایسے لوگوں کا بھی پتا چلا, بڑے حاجی نمازی, ہمارے کئی شیوخ, کئی علماء, استغفر اللہ. آپ اندازہ فرمائیں حافظ جان, میں کل مجھے پتا چلا ہمارے شہر کے بڑے بڑے معزز علماء بھی شامل ہیں, اب رو رہے ہیں. تو دعا کرو اللہ ہمارے رزق حلال میں کثرت بھی اور برکت بھی عطا. میں 2 لفظ بولتا ہوں. برکت کا معنی اس میں برکت ہمیشہ رہے, کثرت کا معنی زیادہ ہو. یہ نہیں اللہ رزق حلال دو, نہیں, 2 باتیں یاد رکھا کرو. اللہ رزق حلال بھی دے, برکت والا بھی اور کثرت والا بھی. یعنی ایک آدمی رزق حلال ہے, اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ سارے ڈوب گئے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے. اور بہت پہلے بھی اس طرح کی ایک ایپ آئی تھی, بڑے لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے تھے. آج پھر دوبارہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, انہوں نے پتا یہ بیوقوف ہیں, لالچی لوگ ہیں, ان کو تھوڑا سا ٹچکا لگا دو, $120 کو میرا 35-40 ہزار روپیہ تو وہی بنتا ہے, چلو پرافٹ نہ ملے. یہی آپ اندازہ کریں جس طرح حساب بتا رہے ہیں کتنے کروڑ یہ لوگ, یہی ضرب دے دو تو کتنی رقم ہے. اب نہ کو پتا وہ کون ہے, کس ملک کا ہے, کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل, مجھ سے 2-3 لڑکے قریب تھا کہ میرے گریبان پکڑ لیتے, استغفر اللہ. میں نے ان کو ایک ہی بات کہی تھی کہ جس تجارت کا پتہ نہیں, اسلام نے اس کو حرام کرا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خفیہ بے حرام ہے. آپ کسی کو رقم دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ بھائی ایمان کیا کاروبار کرتا ہے, بدماشیاں کرتا ہے, زنا خوری کرتا ہے, شراب بیچتا ہے, سور کا کاروبار, کیا پتا ہے آپ کو؟ جس کا پتہ نہیں وہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں حلال ہے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون آدمی ہے, عورت ہے, مرد ہے, کس ملک کا ہے, کوئی پتہ نہیں. ہم سے کہہ رہے ہیں آپ سب جائز قرار دو, آپ خطبہ جمعہ میں اعلان کریں, آپ مان نہیں رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. استغفر, بڑے بڑے جملے سنے ہم نے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے, کیونکہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جو سود کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ. وہ میرا رب رب العالمین اتنی طاقتور ذات, پوری کائنات بھی اکٹھی ہو جائے اور رب کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اللہ ہی فاتح ہے, اور انشاءاللہ رب بھی شہنشاہ رہے گا. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو صحیح بات سمجھنے کی, سمجھانے کی, اور مال کی خیانت اور علم کی خیانت جو اس طرح اس مضمون میں آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم دونوں خیانتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت اور کثرت عطا فرما. رزق حرام سے اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. اللہ امیر وہ ہے جس کو آپ نے کرنا ہے. اللہ ہم سب کو غنی فرما دے, اللہ ہم سب کو غنی فرما دے, اللہ ہم سب کو غنی فرما دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. گھروں میں, ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے, لفظ کن سے ہم بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. اللہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اللہ بنایا بھی آپ نے ہے, اور اس کو ٹھیک بھی آپ نے رکھنا ہے. اللہ اس اندرونی معاملات کو اور ظاہری معاملات کو بھی اللہ اپنی رحمت سے ٹھیک اور درست فرما دے. دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما اے رب العالمین. شر کی شرارت سے محفوظ فرما. جان, مال, عزت, اولاد کی حفاظت فرما. وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما. ہماری نئی نسل کو دین کی سمجھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.